اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جادو دور کرنے کا، سحر دور کرنے کا کورس شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ اس میں وہ اعمال جو زیادہ مجرب ہو اور جس کو بار بار بہت سے عاملوں نے اور بہت سے دوستوں نے آزما کر اس سے یقینی فائدہ اٹھایا ہو۔ تو دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس وقت دونوں سورت نازل فرمائی تھی جس وقت حضور علیہ السلام پر بھی جادو ہوا تھا۔ تو یہ قصہ بڑا طویل ہے، یہاں پر ویڈیو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، یہاں پر میں صرف آپ کو عمل بتاتا چلوں۔ اگر آپ پر جادو ہیں یا آپ کے گھر پر کسی فرد پر جادو ہے تو بے شک یہ عمل آپ 7 دن کر لیں۔ 7 دن میں سخت سے سخت جادو سے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے نجات مل جائے گی۔ اور دوستو، یہ عمل بھی بڑا عجیب اور پرتاثیر عمل ہے۔ آپ انشاءاللہ کریں گے، آپ کا سارا جادو ختم ہو جائے گا، اور خصوصاً ان لوگوں کا جادو جن کو پلایا گیا ہو۔ تو دوستو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں، یہ آپ نے دونوں صورت صبح و شام 41 بار پڑھنی ہے۔ 7 دن تک صبح و شام آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے منگل کے دن فجر کے وقت، مطلب فجر کی نماز کے بعد ہی آپ نے شروع کرنا ہے۔ اب یہ کرنا ہے کہ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ کے گھر میں کوئی دوسرا پڑھ کے آپ پر دم کر سکتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ ہی کے گھر کا فرد ہو، کوئی دوسرا نہ ہو۔ تو اب یہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ، یا پھر کوئی بھی جو آپ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس نے یوں کرنا ہے کہ سورۃ الفلق 41 بار پڑھ کر پانی پر بھی دم کرنا ہے، اور سحر زدہ یا جادو زدہ پر بھی دم کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الناس شروع کرنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھ کر مریض پر بھی دم کرنا ہے اور پانی پر بھی دم کرنا ہے۔ یہ ایک وقت کا دم ہو گیا۔ اب عشاء کی نماز کے بعد، آپ مغرب کی نماز کے بعد نہیں، عشاء کی نماز کے بعد یہی عمل پھر دہرائیں گے۔ جو پانی آپ دم کر رہے ہیں پہلے دن، پہلی ساعت میں جب آپ دم کریں گے اسی وقت سے مریض کو پلانا شروع کر دیں، اور اگر یہ پانی کم ہو تو اس کو ختم نہ ہونے دیں، بلکہ فوراً وہ پانی اور ڈال دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے وقت بھی آپ نے یہی پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ پانی مریض کو بار بار پلائیں۔ اب دن کے 12 بجے، فکس 12 بجے یا 10 منٹ اوپر 12 بجے یا 20 منٹ کم 12 بجے، آپ نے اسی پانی سے توڑا پانی لے کر کسی بڑی بالٹی میں یا پھر کسی بھی برتن میں ڈال کر اس میں اور پانی ڈال دیں، اور موسم کے مطابق اس کو ٹھنڈا یا گرم رکھنے دیں، اور مریض کو کسی بڑے تال یا ٹب میں بٹھا کر اسی پانی سے نہلائیں۔ نہلانے کے بعد یہی پانی آپ کسی اچھی جگہ پر پودوں کو ڈال دیں، یا پھر اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی نہر ہے اس میں ڈال دیں تاکہ صاف پانی میں بہہ جائے، یا پھر چھوٹا سا گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیں۔ اب بعض سٹیز یا کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر آپ کہیں پر بھی نہیں ڈال سکتے، وہاں پر پودے ہوتے ہیں، یہ پانی آپ پودے میں ڈال دیں، تو یہ آپ کا جو عمل ہے نا اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا۔ پہلے دن انشاءاللہ آپ اس کے اثرات محسوس کریں گے، اور 7 دنوں میں آپ کو اللہ رب العزت مکمل شفا دے دے گا۔ دوستو، اس عمل میں صرف یہ ہے کہ جو دم کرے گا اور جس پر دم کیا جائے گا وہ دونوں بندے یہ چیزیں نہیں کھائیں گے، مچھلی، انڈا اور بڑا گوشت، یہ کوئی بھی بندہ نہیں کھائے گا۔ مطلب وہ دونوں بندے، جو دم کر رہا ہے یا مریض اگر خود پڑ رہا ہے تو وہ بھی یہ 3 چیزیں اس دوران نہیں کھائے گا۔ 7 دن کے بعد بے شک آپ کھا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھ کہ 7 دن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی
تو اس کے بعد 21 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 21 مرتبہ صبح و شام پڑھا کریں، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرے، تاکہ دوبارہ آپ پر جادو اثر انداز نہ ہو سکے اور آپ کا مکمل تحفظ ہو سکے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، تو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی سی کوشش سے کسی کو فائدہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا یہی ذریعہ بنا دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔